بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو میرے چینل پر نیو ہے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ میرے والد صاحب امام مسجد تھے۔ گھر میں 2 وقت کی روٹی کے ساتھ 1 وقت صبر کا میٹھا پھل کھانے کو ملتا تھا۔ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا اور الحمدللہ میں نے تعلیم حاصل بھی کی۔ آج مجھے میری تعلیم کے بل بوتے پر بہترین عہدہ بھی مل گیا۔ میرے والد صاحب ایک بار نماز تہجد ادا کرنے کے لیے مسجد گئے تو بیرونی دروازے پر پڑی کپڑے کی پوٹلی کو کتے بھنبوڑ رہے تھے۔ میرے والد صاحب نے کتوں کو بھگا کر پوٹلی دروازے کی اندرونی طرف رکھ دی اور خود وضو کرنے کی غرض سے لائٹ جلائی تو حیران رہ گئے کیونکہ پوٹلی کے اندر سے خون رس رہا تھا۔ میرے والد صاحب نے اس وقت پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اندر ایک نوزائیدہ بچی جس کے منہ میں روئی ٹھونس دی گئی تھی تاکہ رونے کی آواز نہ نکال سکے، درد سے تڑپ کر موت کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے والد صاحب نے بچی کو اٹھایا تو دیکھا کہ بچی کی ایک ٹانگ آوارہ کتے کھا چکے تھے۔ میرے والد صاحب بچی کو اٹھا کر گھر لائے، میری ماں کے حوالے کیا اور خود مسجد چلے گئے، جبکہ میری ماں اسی وقت بچی کو لے کر دوسرے گاؤں میں موجود سرکاری ہسپتال کے ایک کمپاؤنڈر کے گھر لے گئی جسے سارا علاقہ ڈاکٹر کے نام سے جانتا تھا۔ اس کمپاؤنڈر نے دوا دینے کے بعد بچی کو راولپنڈی MH ہسپتال لے جانے کا کہا تو میری ماں بچی کو اٹھائے ہوئے گھر پہنچی۔ تب تک والد صاحب نماز پڑھا کر نمازیوں کو بچی کے متعلق آگاہ کر چکے تھے۔ میری ماں نے والد صاحب کو ڈاکٹر کے مشورے سے آگاہ کیا تو میرے والد صاحب نے زندگی میں پہلی اور آخری بار اس نوزائیدہ بچی کے لیے رقم قرض لی اور بچی کو لے کر راولپنڈی MH ہسپتال چلے گئے۔ 3 دن بعد جب واپس آئے تب تک بھی اس بچی کا کوئی وارث نہیں بنا تو میرے والد صاحب نے غسل کے بعد اس نوزائیدہ بچی کے کان میں اذان دی اور اس کا نام حجاب رکھ دیا، مگر افسوس کہ حجاب اپنی ایک ٹانگ ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی۔ حجاب جب اسکول جانے کے قابل ہوئی تو میرے والد صاحب نے حجاب کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ میرے والد صاحب حجاب کو کندھوں پر اٹھا کر اسکول چھوڑاتے۔ ٹیچر سے ریکویسٹ کی اگر حجاب کو ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہو تو اس کی بڑی بہن عبیرہ کو بلا لیا کریں، وہ حجاب کو ٹوائلٹ میں لے جایا کرے گی۔ میں نے ہر ممکن یہ فریضہ سر انجام دینے کی کوشش کی مگر ناکام رہی کیونکہ میری اپنی عمر بہت کم تھی۔ جب والد صاحب کو پتہ چلا کہ میں حجاب کو ٹوائلٹ نہیں لے جا سکتی تو انہوں نے گاؤں کے ترخان کی منت سماجت کر کے لکڑی کے ٹائروں والی چھوٹی سی کرسی بنوا دی جس کی مدد سے میں انتہائی آسانی سے کرسی کو دھکا لگا کر حجاب کو ٹوائلٹ تک لے جا سکتی تھی۔ جب حجاب 5ویں اور میں 9ویں کلاس میں تھی تو میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب گھر بھر کی ذمہ داری حجاب اور والد صاحب کی دیکھ بھال کے علاوہ پڑھائی کے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل تھا، مگر میں نے جیسے تیسے کر کے میٹرک کر لیا۔ میں فرسٹ ایئر کا مڈ ٹرم امتحان دے رہی تھی جب ایک دن کالج سے واپس آنے کے بعد پتہ چلا کہ والد صاحب کو فالج کا اٹیک آیا ہے، مناسب علاج اور تھراپی نہ ہونے کی وجہ سے۔ میرے والد صاحب بستر کے ہو کر رہ گئے۔ میں نے حجاب کا اسکول جانا بھی بند کروا دیا اور خود بھی تعلیم کو الوداع کہہ دیا۔ حجاب کو والد کے پاس بٹھاتی اور خود لوگوں کے گھروں میں کام کرنے چلی جاتی تاکہ 2 وقت کی روٹی کما سکوں۔ میرے والد صاحب 1 سال بستر مرگ پر پڑے تکلیف سے تڑپتے رہے مگر میرے پاس ان کی دوا خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ جب کبھی درد حد سے گزرتا اور والد صاحب دوا کی ضد کرتے تو میں نیم کی چٹنی بنا کر والد صاحب کو دوا کے نام پر پلا دیتی اور اللہ بہتر جانتا ہے کیسے، مگر میرے والد صاحب کو آرام بھی آ جاتا۔ خیر 1 سال بس بستر مرگ پر پڑے رہنے کے بعد میرے والد صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تو میں حجاب کو لے کر راولپنڈی اپنی خالہ کے گھر آ گئی۔ میرے خالو گورنمنٹ کے ملازم تھے، اچھا گزارا تھا۔ انہوں نے ہم پر احسان جتاتے ہوئے ہم دونوں بہنوں کو رکھ لیا مگر گھر کے سارے کام میرے اور حجاب کے ذمہ لگا دیے۔ میں نے کام کرنے کی ذمہ داری اٹھا لی اور کہا کہ میری بہن حجاب معذور ہے، وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ خالہ نے میری بات مان لی۔ یوں زندگی ایک بار پھر اپنی منزل پر چلنے لگی۔
میں ایک گورنمنٹ کالج میں پھر FSC کا داخلہ لے لیا اور ہیڈ کو اپنے حالات سے آگاہ کر کے گھر بیٹھ کر تیاری کرنے کی اجازت بھی لے لی۔ میں نے فرسٹ ایئر کے پیپر گھر سے تھوڑا بہت ٹائم نکال کر تحریک کر کے دیے اور سیکنڈ ایئر میں پہلے ٹائم کالج جاتی، سیکنڈ ٹائم گھر کا کام کاج نمٹاتی اور رات 7 سے 10 بجے تک اکیڈمی پڑھاتی۔ تعلیم کے اخراجات نکال کر باقی پیسے خالہ کو دے دیتی۔ میں نے FSC اچھے نمبروں سے پاس کر لی اور مجھے پاکستان کی مشہور یونیورسٹی میں ایروناٹیکل انجینئرنگ میں داخلہ مل گیا۔ جس دن میں پہلے دن یونیورسٹی سے کلاس لے کر گھر کی طرف واپسی کے لیے نکلی تو میں بہت خوش تھی، کیونکہ آج اپنی بہن حجاب کو بتانے کے لیے میرے پاس ڈھیر ساری باتیں تھیں۔ مگر میرے اوسان اس وقت خطا ہو گئے جب گھر پہنچنے پر مجھے حجاب کی موت کی خبر سننے کو ملی۔ میں نے حجاب کو دیکھا جو بیچاری اپاہج حالت میں فرش پر گھسٹ گھسٹ کر ٹاکی لگا رہی تھی۔ ٹی وی کی تار ننگی ہونے کی وجہ سے گھسٹتے گھسٹتے حجاب کا مزور ٹانگ غلطی سے تار کے ساتھ ٹچ ہو گئی۔ میرے لیے باعث حیرت تھا کہ میری خالہ نے موت کی تکلیف کی وجہ سے نکل جانے والے حجاب کی غلاظت کو بھی صاف نہیں کیا تھا، اس کے میلے کپڑے تک نہیں بدلے تھے۔ میں نے بنا کوئی شکوہ کیے لوگوں کو کمرے سے نکال کر اپنی بہن حجاب کی جسمانی صفائی کی، کپڑے بدلے، پھر محلے کی نیک سیرت عورتوں کے ساتھ مل کر حجاب کو آخری غسل دیا۔ حجاب کے کفن دفن سے لے کر کھانے تک کا جتنا خرچہ تھا سارا میں نے اپنے پاس اور اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس کے والدین سے ایڈوانس فیس لے کر دے دیا تھا، اور حجاب کے دفن ہوتے ہی میں نے یہ کہتے ہوئے خالہ کا گھر چھوڑ دیا تھا کہ خالہ، آپ کی ایک وعدہ خلافی نے مجھ سے میری بہن چھین لی ہے، کیونکہ خالہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اگر گھر کے سارے کام کی ذمہ داری میں ابیرہ ایمان اٹھا لوں تو خالہ حجاب سے کوئی بھی کام نہیں کروائیں گی۔ مگر خالہ نے وعدہ خلافی کی، جس کا خمیازہ مجھے میری بہن حجاب کی موت کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ میں نے رات راولپنڈی لاریڈا کے بس اسٹینڈ پر گزاری تھی۔ صبح انتظامیہ سے بات کر کے ہاسٹل میں بیڈ لے لیا تھا۔ میں نے بچوں سے اکیڈمی کی جو فیس لی تھی وہ مہینہ پڑھانے کے بعد اگلے پیپروں تک بچوں کو مفت میں حجاب کو احصال ثواب کرنے کی نیت سے پڑھایا تھا۔ اس کے بعد میں نے اکیڈمی پڑھانا چھوڑ دی اور اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کر دی۔ پڑھائی کے بعد میں نے ایک عالم دین سے شادی کر لی۔ میرے شوہر آج نیوزی لینڈ کی ایک جامع مسجد میں امام ہیں اور میں نیوزی لینڈ کی ایک پرائیویٹ ایئر لائن میں بطور ایئر ہوسٹس کام کر رہی ہوں۔ میں واحد باحجاب مسلمان ایشیائی اور پاکستانی لڑکی ہوں۔ میری ایئر لائن کمپنی نے مجھے پائلٹ کی ٹریننگ دینا شروع کر دی ہے۔ میں بہت جلد اسی ایئر لائن کمپنی میں بطور پائلٹ شامل ہو جاؤں گی، مگر مجھے آج بھی حجاب کی موت کا صدمہ ہے۔ حجاب کی موت کا دکھ مجھے میرے والدین کی موت سے زیادہ ہے، شاید اس وجہ سے کہ میرے والدین حجاب کو میرے سہارے چھوڑ گئے تھے، مگر میں حجاب کی حفاظت نہیں کر سکی تھی۔ مگر مجھے یقین ہے کہ حجاب مجھ سے ناراض نہیں ہے، کیونکہ میں نے اکثر خواب میں دیکھا ہے کہ میں حجاب کے ہاتھوں سے سونے کا تاج پکڑ کر اپنے والدین کے سر پر سجا رہی ہوں اور میرے والدین انتہائی محبت سے حجاب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولنا، اور کمنٹ سیکشن میں پلیز مجھے ضرور بتایا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔